बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम खबरें आपके लिए लाई हूँ। दोनों खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। दोनों खबरों की हकीकत क्या है, क्योंकि कोशिश होती है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर इस पर वायरल हो, जिनके ऊपर मुख्तलिफ बातें हो रही है, उनमें अगर कुछ गलत खबर आप तक पहुँचाई जा रही है उसकी सच्चाई मैं आप तक लेकर आऊँ। दो खबरें जो हैं उनमें से एक खबर तो आमिर लियाकत के हवाले से है। डॉक्टर आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुआ क्या है उनके साथ और आजकल डॉक्टर आमिर लियाकत की मसरूफियात क्या हैं, वो किन परेशानियों का शिकार हैं, किन लोगों से उन्होंने माफ़िया मांगी हैं और बुशरा इकबाल को उन्होंने क्या पैगाम भिजवाया है, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा आर्यन खान केस के बारे से बताऊं, क्योंकि इस पर भी इस वक्त बहुत बात हो रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और आर्यन खान केस आप सबको ही पता है कि किस तरह से आर्यन खान यानी कि शाहरुख का बेटा आर्यन किस तरह से ड्रग केस में पकड़ा जाता है, जिस क्रू से पकड़ा जाता है, जो लोग इसको पकड़ते हैं, उसके बाद ये पूरा केस चलता है। बड़ा एक तवील अरसा होता है इसको सिर्फ अदालत से थोड़ा सा भी रिलीफ मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है शाहरुख जैसे बंदे को भी। और उसके बाद ज़मानत पर रिहा तो हो जाता है आर्यन, लेकिन उसे हर संडे को अदालत में पेश होना होता है। अदालत नहीं माजिद के साथ, बल्कि पूरी एंटी नारकोटिक्स के सामने जो उनका है इदारा, उसके सामने पेश होना होता है, उसके सामने सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, उसको शहर से बाहर जाना मना था, बहुत सारी पेचीदगियाँ आई बीच में। बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, शाहरुख को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अपनी इंडस्ट्री के अंदर। बहुत से एड्स उससे ले लिए गए, क्योंकि वो कुछ इस तरह के एड्स थे कि आपकी पर्सनैलिटी पर जितना बड़ा एक धब्बा, आपकी शख्सियत पर, आपके किरदार पर, आपके ख़ानदान पर जो धब्बा लगा, उसकी वजह से उनको बहुत सी हजीमत का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा फाइनेंशियली उनको बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सफ़र करने पड़े, यहाँ तक कि उनकी फ़िल्म जो है वो भी डिले का शिकार हुई। लेकिन फिर मामला जो है वो मामूल पर आ गया। मामला मामूल पर आने के बाद एक खामोशी सी छा गई थी और इस केस पर अब इतनी बात नहीं हो रही थी। जब इस केस पर इतनी बात नहीं हो रही थी तो फिर एकदम से एक धमाकेदार खबर आती है, और वो खबर ये होती है कि इस केस का जो अहम गवाह है, जो कि एक आज़ाद गवाह है, यानी कि किसी इदारे से उसका ताल्लुक़ नहीं है, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये जो केस था मुनशियात का, उसमें प्रभाकर साहिल जो है, इसकी पुरस्कार हलाकत जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है, जिसके ऊपर बड़े बड़े लोग, सहाफ़ी जो हैं वो ये ट्वीट करते दिखाई देते हैं कि सिस्टम कमज़ोरों का नहीं बल्कि मजबूत लोगों का है और ताकतवरों का राज है, और ताकतवर जो हैं देखिए किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कंडीशन को। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली प्रभाकर के साथ हुआ क्या है, वहाँ की पुलिस क्या कह रही है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है। 36 साल उम्र है प्रभाकर की, और प्रभाकर बेसिकली किस तरह का गवाह था ज़रा वो भी आपको रिमाइंड कराती चलूँ। एक शख्स था केपी गुसावी, ये वो शख्स था जिसने जो एंटी नारकोटिक्स का जो अफसर था उसके साथ मिलकर जब रेड किया था, और रेड करने के बाद जिस वक्त इसको पकड़ा जाता है और उसके बाद ये शख्स जो है जाके सबसे पहले उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाता है आर्यन खान के साथ, उसको हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ ऑफिस के अंदर ले जाता हुआ भी दिखाई देने वाला यही शख्स होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इस शख्स के ऊपर सवालात उठने शुरू हो जाते हैं कि इसका क्या ताल्लुक था इस तमाम तर केस में, ये यहाँ पर क्यों मौजूद था। उसके बाद ये एक गवाह बनकर भी सामने आता है, लेकिन इसी के बॉडीगार्ड ने इसके बारे में बहुत बड़े इंकशाफात किए और उसने ऐसी ऐसी बातें वो सामने लेकर आया इसका बॉडीगार्ड, और इस केस में वो एक अहम गवाह बन गया। केपी जो गुसावी है वो खुद भी इस केस में गवाह है, लेकिन केपी गुसावी का ये बॉडीगार्ड भी उसके काउंटर में एक गवाह बनकर सामने आया, और उसने मीडिया की बड़ी तवज्जो उस वक्त हासिल की, और उसने हल्फिया बयान में ये दावा किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो जोनल डायरेक्टर है समीर वाखंडे, जिसको बहुत उन दिनों नाम होता था, जिसने असल हाथ डाला था, जो इंटरव्यूज़ देता नज़र आता था, जिसकी बहनें फिर अपने भाई की दिफा करती नज़र आती थी, उसकी बीवी अपने शौहर का दिफा करती नज़र आती थी। इस शख्स ने उसने कहा कि आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। इसने कहा कि उसने, जिसका कि ये बॉडीगार्ड था यानी कि केपी गुसावी का, इसे केपी गुसावी को खुद फ़ोन करते, जो शाहरुख की सेक्रेटरी थी उसको फ़ोन करते हुए सुना, पूजा को, और उसे पैसे मंगवाए और किस तरह से ये पैसे मंगवाए गए। उसके अलावा एक और शख्स भी सामने आया, उसने भी बताया कि किस तरह से ये पैसे लिए गए थे, लेकिन ये बंदा सही नहीं था, डिसोजा जिसका नाम था वो बंदा सही नहीं था। फिर किस तरह से पैसे 50 करोड़ जो लिए गए उसमें से 38 करोड़ जो है वो वापस कराए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है 50 लाख जो एडवांस दिया गया उसमें से 38 लाख जो है वो वापस मिला पूजा दलदानी को, लेकिन उसके बाद बाकी पैसे जो है शाहरुख को नहीं मिल सके। तो ये केस जो है एक तरह से रिश्वत की तरफ भी इसका रुख गया था। लेकिन इस केस में बड़ा एक गवाह था ये गुसावी, जो कि ये क्लेम
کر رہا تھا کہ وہ اس نے تمام باتیں سنی, اس نے ان کو دیکھا, اس نے اس گاڑی کو آتے دیکھا. وہ آپ کو تمام تر واقعہ یاد ہوگا کہ کتنا ایک پراسرار وہ تمام سٹوری سنائی جاتی تھی کہ کس طرح سے گاڑی آئی, کس طرح سے پوجا نے آ کے ان کو بیگ ہینڈ اوور کیا, کس طرح سے وہ پیسے لیے گئے, پھر وہ پیسے واپس کیے گئے, اور یہ تمام تر سٹوری. تو اس تمام تر کیس میں یہ ایک اہم گواہ تھا. 25 کروڑ روپے کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے خود سنا تھا. 18 کروڑ میں یہ معاملہ فائنل ہوا تھا, جس میں سے 8 کروڑ روپے مبینہ طور پر NCB کے زونل ڈائریکٹر سمی واکھنڈے کو ادا کیے جانے تھے, باقی 10 کروڑ جو ہے وہ آپس میں بانٹنے کی بات ہوئی تھی. یہ سب کچھ اس نے بتایا تھا. پربھاکر نے یہ بھی کہا تھا کہ NCB نے اسے خالی کاغذات پر سائن کرنے کے لیے کہا تھا. DCP زون کے 1 کے سامنے ریکارڈ کرایا گیا اپنے بیان میں ساحل نے کہا تھا کہ اس نے شاہرخ کی مینیجر پوجا دادلانی سے بھی بات چیت کی تھی. ان الزامات کے بعد NCB نے انکوائری شروع کی تھی, اور واکھنڈے جو ہے ان تمام الزامات سے انکار کرتا رہا تھا. اب اینٹی نارکوٹکس بیورو نے گزشتہ برس 2 اکتوبر کی رات یہ جو معاملہ ہوا تھا, اس تمام کے بارے میں جو یہ اب ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے, وہاں پہ بڑے بڑے صحافی جو ہے انڈیا میں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا مارا جانا جو ہے خاص طور پہ اس نے اینٹی نارکوٹکس کے اوپر جو اتنا بڑا الزام لگایا, اور اس نے جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ اس نے خود اپنے کان سے سنا, اور یہ اس معاملے کو رشوت کا معاملہ جو قرار دیا گیا, اور کمزوروں کا یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے اور جو طاقتور ہے اسی کا یہاں پر راج ہے. تو اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر اتنی نہیں تھی, 36 سال صرف اس کی عمر تھی, لیکن اس کی ڈیڈ باڈی اپنے گھر میں پائی جاتی ہے, اور ڈیڈ باڈی کچھ اس انداز میں پائی جاتی ہے کہ جیسے اس کا سانس بند ہو گیا ہو. لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ, کیونکہ سرکاری رپورٹ تھی, اور سرکاری رپورٹ آپ کو پتہ ہے اینٹی نارکوٹکس اور ان لوگوں کا کتنا ایک انفلوئنس ہوتا ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی رپورٹ کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے, اور شدید دل کا دورہ پڑا ہے, جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے. جبکہ جو اس وقت ایگزامپشنز ہیں اور جو ادھر کا میڈیا اس وقت کہہ رہا ہے بھارت کا, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے کہ اس کا سانس بند کیا گیا, لیکن اسے یہ رخ دیا جا رہا ہے, اسے یہ شکل دی جا رہی ہے کہ اس شخص کو دل کا دورہ پڑا ہے. تو اب آنے والے وقت میں اس کے اوپر اگر انویسٹیگیشن پراپر ہوتی ہے تو پتہ لگے گا کہ واقعی پربھاکر کی موت کی وجہ دل کا دورہ پڑنا تھا, یا پھر اس کو سانس بند کر کے, اس کا سانس روک کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا, کیونکہ اس نے طاقتور حلقوں کے خلاف اپنی زبان کھولی تھی. اگلی خبر کی طرف میں آتی ہوں, اور اگلی خبر جناب عامر لیاقت حسین کے حوالے سے ہے. رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو دل کی شدید تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنی تصویر بھی شیئر کی ہے, ان کے انسٹا سٹوری کے اوپر بھی یہ لگی ہوئی ہے, جہاں پر وہ ہاتھ پہ ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے لگا ہوا ہے, اور وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور ان کے مختلف جو لوگ ہیں ان کو ملنے کے لیے آئے بھی ہوئے ہیں. اور انہوں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بھی کہا, جو اراکین ان کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو ملنے ضرور جاؤں گا. عمران خان سے جن کے بارے میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی بہت ناراضگی ان کی چل رہی تھیں, اور پھر جو سندھ اسمبلی کا جو اپوزیشن کا اجلاس تھا اس میں یہ بیٹھے ہوئے نظر آئے, لیکن پھر عالمگیر صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ تو وہاں پر صرف ہائی ٹی انجوائے کرنے گئے تھے, اور عام طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایز جاسوس وہاں پہ چھوڑا گیا تھا کہ دیکھیے وہاں پہ کیا باتیں ہوتی ہیں. اینیویز عامر لیاقت جو ہے انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے ضرور ملوں گا, ایک محبت اپنی جگہ ہے, ناراضگیاں اپنی جگہ ہے. MQM کے جو سابق صدر یعنی کہ الطاف حسین ہیں, ان کو بانی جو ہے ان کو بڑا کانگریچولیٹ کیا تھا, ان کو ویلکم کیا تھا جب ان کے اوپر سے ان کے کیسز جو ہے ان میں سے ان کو ریلیف ملا تھا. تو یہ تمام باتیں اپنی جگہ. لیکن اب ہم آپ کو بتائیں کہ عامر لیاقت حسین نے بہت سے لوگوں سے معافی مانگی. سننے میں آ رہا ہے کہ ایک تو رمضان کی آمد ہے, تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے شب قدر پہ, شب برات پہ ہم لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو, آگے کی دنیا بڑی سخت ہے. لیکن عامر لیاقت حسین نے بہت سے لوگوں سے معافیاں مانگی, لیکن یہیں پر ان کے کچھ قریبی حلقے کے لوگ کہتے ہیں, جو ان کے بہت قریب ہے, وہ کہتے ہیں کہ طوبہ کو اب بھی یاد کرتے ہیں. انہوں نے یہاں تک طوبہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے تو طوبہ کو طلاق نہیں دی. طوبہ نے کہا کہ میں نے خلا لے لی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی طلاق نہیں دی, مجھے نہ کوئی عدالت کی طرف سے کوئی نوٹس موصول ہوا, اور اگر اس نے کوئی شادی کی تو یہ ایک ناجائز شادی ہوگی. اور یہ تمام باتیں اس بات کو شو کر رہی تھی کہ عامر لیاقت کے دل میں ابھی بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ شاید طوبہ واپس آ جائیں گی, یہ خواہش موجود ہے ان کے دل میں. اور طوبہ نے البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ اسلام اجازت دیتی ہے کہ آپ کے اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اچھے طریقے سے آپ الگ ہو جائیں, اور وہ الگ ہونے کا اعلان کر چکی ہیں. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس الگ ہونے کو مان کر ہی نہیں دیتے. طوبہ کو وہ اب بھی یاد کرتے ہیں. گو انہوں نے دانیہ سے شادی کر لی ہے, دانیہ کو ان کی دوسری تیسری چوتھی کسی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسے میں عامر لیاقت کے دل میں کیا چل رہا ہے, ان کے دل کی تکلیف کی وجہ جو ہے وہ شاید یہی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. دوسری طرف ایک پوسٹ جو ہے وہ بہت وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جہاں پر
عامر لیاقت اپنی سابقہ اہلیہ بشریٰ اقبال کو کانگریچولیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن اس وقت بشریٰ اقبال جو ہیں وہ ایک چینل پہ کرنے جا رہی ہیں، بلکہ اب شروع ہو جائے گا کل سے. اور رمضان ٹرانسمیشن کی ان کو ایک پرانی تصویر ہے بشریٰ اقبال کی، اور ساتھ میں عامر لیاقت کا پیغام ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کی ان کو بیسیکلی مبارکباد انہوں نے دی ہے. اور یہ ان کے انسٹا سٹوری پہ تو یہ نہیں موجود ہے، لیکن بشریٰ اقبال جو کہ نجی ٹی وی چینل پر ٹرانسمیشن کرنے لگی ہیں ان کو بیسیکلی انہوں نے کانگریچولیٹ کیا ہے. اور لکھا کیا ہے میں ذرا یہ پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں، بلکہ یہ لکھا ہے کانگریٹس ٹو بشریٰ آن ہر اپ کمنگ رمضان ٹرانسمیشن. اور اس کے بعد نیچے ایک تصویر ہے جہاں دونوں ساتھ کھڑے ہیں، اور شاید یہ ان کی وہ تصویر ہے جو طلاق سے پہلے کی تھی. اور نیچے لکھا ہے شاید تیری ہی نظر لگ گئی ہمارے رشتے کو، بہت پیار سے دیکھا کرتا تھا تو مجھے. شاید تیری ہی نظر لگ گئی ہمارے رشتے کو، بہت پیار سے دیکھا کرتے تھے تو مجھے. آئی ایم سو سوری، تھوڑا سا بہت چھوٹا باریک لکھا ہوا ہے. اینیوے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عامر لیاقت صاحب نے ان کو کانگریچولیٹ کیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانی کوئی کانگریچولیشن ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب واپسی کا راستہ تو موجود نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے بشریٰ اقبال اب اپنے راستے پر ہیں اور عامر لیاقت اب اپنے راستے پر ہے. اور بہت ہی دل دکھا دینے والے انداز میں ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی تھی. وہ واقعہ بھی ہمیں یاد ہے کس طرح سے بشریٰ اقبال نے شیئر کیا تھا کہ ان کو فون پر کس طرح سے طوبیٰ کے کہنے پر طلاق دی گئی تھی. وہ سب باتیں ہم ابھی نہیں بھولے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.